سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا جب وہ ناقابل ذکر چیز تھا، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة نمشاج، ہم نے انسان کو ایک اچھلتے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے سماعت بخشی، بصارت بخشی۔ سماعت اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی قدرت کو دیکھے اور اس کی عظمت کو اپنے دل میں جاگزی کرے۔ بصیر اس لیے بنایا کہ وہ اللہ تعالی کے احکام کو سنے، اس کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت کو سنے اور اس کو اپنے دل میں اور اپنے عمل میں جگا دے۔ پھر فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، روز اول سے ہی اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی گئی، اسے بتا دیا گیا، وضاحت کر دی گئی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اب تمہارے اوپر ہے اما شاکرن کہ تم قدردان بن جاؤ، اما کفورا یا کافر بن جاؤ یا ناشکرے بن جاؤ۔ یہ تخلیق کا مقصد، پھر اس کے بعد اس کے لیے جو ضرورت تھی اس دنیا میں، جو اس نے وقت گزارنا تھا، اس کی ضرورت، اسے قانون یعنی صراط مستقیم کی ہدایت دے دی۔ اب وہ اس پر عمل کرے گا تو وہ شکر گزار لوگوں میں شمار ہوگا، اور اگر ناشکری کرے گا، کفر کا ارتکاب کرے گا، تو وہ کافروں میں اس کا شمار ہوگا، ناشکروں میں، ناقدرے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ پھر جو ناشکرے لوگ ہیں، ناقدری کرنے والے، ان کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کہ جو کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، ہٹ دھرمی کرنے والے، ان کا جو انجام ہے، انا اعتدنا، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے اغلالا، تو زنجیریں اور بھڑکتی ہوئی آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈرایا بھی ہے۔ فرمایا سورہ تحریم میں قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود کو بھی اور اپنے اہل کو بھی اس آگ سے بچا لو۔ پھر فرمایا اس پر سخت فرشتے مقرر ہیں، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اسی کو کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ڈرا رہا ہے کہ وہ ڈر جائے، نصیحت حاصل کر لے۔ اور جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی قسم جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور کامل بنایا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے، اس سے تو اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کتنا عظیم ہے، اشرف المخلوق کیوں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسے تقوی کی بات بھی بتا دی، سکھا دی
اس کی تعلیم دے دی، اور فسق و فجور کی باتوں کی بھی تعلیم دے دی کہ یہ کام جو ہیں، یہ امور جو ہیں میری نافرمانی والے ہیں، ان سے بچنا۔ اگر وہ بچتا ہے قد افلح من زکاہا، تو یقیناً وہ شخص کام ہو جاتا ہے جو اس نفس کو پاک رکھتا ہے، گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ وقد خواب من دساہا، اور جس نے اسے خراب کر دیا وہ یقیناً ذلیل و رسوا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالی کی نصیحتیں ہیں جس کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو ڈرانے سے ڈرتا ہے، جو نصیحت کو حاصل کرتا ہے، دل میں جگا دیتا ہے، آپ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر نصیحت کو اپنے اندر جگا دیتے ہیں۔ ایک مثال ذہن میں آتی ہے کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو یقیناً پانی ایسے برتن میں جمع ہوتا ہے جو سیدھا رکھا ہوا ہو اور اس کا منہ کھلا ہو، وہ ہم وقت تیار رہتا ہو، تیار رکھا گیا ہو کہ اس میں جب بھی بارش برسے گی آسمان سے یہ اس میں سے پانی حاصل کرے گا۔ اور جو برتن اوندھا ہو اس کو پانی بارش کا کچھ فائدہ نہیں دیتا، اس پر پڑتا تو ہے، گزر جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ دلوں کو نصیحت کے لیے آمادہ رکھنا ضروری ہے، دلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ خبردار، دل میں، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو جسم کے افعال درست رہتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام افعال جو ہیں وہ جسم کے وہ معمول سے ہٹ جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم جیسا کہ انہیں کام کرنا ہے وہ اپنے کام سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ اس کا دل درست نہیں رہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ، وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ تمہارا دل ہے۔ دل کو صاف رکھنا، دل کو نصیحت کے لیے آمادہ کرنا، رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نصیحت سنتے تھے اور ان کو یہ تصور ہونے لگتا تھا کہ بھئی ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یا جب آپ اپنی نماز میں یہ کیفیت محسوس کرنے لگیں گے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یقیناً آپ کی نماز آپ کو لطف دے گی، آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، کم از کم اتنا ہونا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ احسان ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی نصیحت کو قبول کرنے والے ہو۔ عمل خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ایمان کی وہ کیفیت جب نصیحت سنی جائے، جہنم سے ڈرایا جائے، جنت کا ذکر کیا جائے، کیفیت ایسی ہو جانا کہ سامنے وہ نقشہ کھنچ جائے، تو گویا کہ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اصحاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ کہتے ہیں نافق حنظلہ کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سبحان اللہ ما تقول، تم یہ کیسی بات کہہ رہے ہو؟ پھر کہتے ہیں وجہ بیان کرتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالجنۃ والنار کأن رأی عین اذا آفسنا الازواج والاولاد نسینا کثیرا، کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے سامنے جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، گویا کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے کام کاج میں چلے جاتے ہیں، اپنی اولاد اور ازواج کے پاس چلے جاتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فواللہ انا لنلقى مثل هذا، اللہ کی قسم ہماری بھی کچھ کیفیت ایسی ہے۔ دونوں جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرنا بالجنۃ والنار کأن رأی العین اذا آفسنا الازواج والاولاد نسینا کثیرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، گویا کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم اپنی معاش میں چلے جاتے ہیں، مصروفیات میں چلے جاتے ہیں، اولاد کے پاس ازواج کے پاس ہوتے ہیں تو ہم آپ کی نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہاری کیفیت ہر وقت موجود رہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو بھیج دے اور وہ تمہاری آرام گاہوں پر اور تمہارے راستوں پر جن کو تم طے کرتے ہو آئیں تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے دل مطلوب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہتا ہے، کہہ کر پکارتا ہے، اور انہیں سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا کہ یہ جو ہے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ دلوں کی اصلاح ضروری ہے۔ جو دل کی خرابی میں کیے گئے عمل، دوسرے لفظوں میں ان میں تقوی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کی رضا جوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کے متعلق فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ وہ عمل کر کر کے تھک جانے والے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن وہ پھر بھی دہکتی ہوئی آگ میں جلیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ دل کی کجی کے ساتھ یا دل کی وہ کیفیت نہیں تھی جس میں تقوی نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا، نصیحت کو دل میں جگہ نہیں دی تھی، اس نے عمل کر بھی لیا تو آخرت کے دن اسے عمل نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہی کیفیت اور یہی صورتحال ہم خود میں پیدا کریں اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح میں کریں تو یقیناً اللہ کی رضا جوئی کے لیے اگر کریں گے تو اللہ تعالی ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، ہماری محنت کو رائگاں نہیں کرے گا، یقیناً ہمیں اس کے ثمرات اسی دنیا میں ملیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم بہت ہی جلدی اور فی الفور نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تبلیغ کا میدان ہو یا اپنے گھر میں ہو یا کوئی اور تبلیغی حوالے سے محنت کرتے ہیں تو ہم یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں فی الفور نتائج حاصل ہوں،
ایسا نہیں ہے، اس طرح نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ اگر ہم مایوس ہو کر کام چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے آزمائشیں اور اپنی سختیاں بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ لَتَنْهَوَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، یقیناً تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، أَوْ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دے گا، ثُمَّ لَتَدْعُونَّهُ، پھر تم اسے پکارو گے، فَلَا يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، تو وہ پھر تمہاری پکار کا جواب نہیں دے گا، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ تمہیں وہ جو تمہارا فرض تھا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے اہل کو، اپنے متعلقہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، تو اس کے نتیجے میں یہ دوسرے لفظوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اگر یہ فریضہ انجام نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی سختیاں ہم پر نازل کر دے گا، پھر ہم دعائیں کرتے رہیں گے، اس سے مانگتے رہیں گے، پھر ہماری یہ شکایت ہوگی کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہیں ہم اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں کہ جنہیں تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال ایسے جیسے ایک گدھے کی ہوتی ہے، وہ اپنے اوپر بوجھ تو اٹھاتا ہے لیکن اسے وہ بوجھ اٹھانا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں علم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا ولکم استغفر اللہ۔